والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے من صلی علیہ یوم الجمعہ مئۃ مرہ قضى اللہ لہ مئۃ حاجہ، جو شخص جمعے کے دن 100 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے تو فرمایا کہ اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ 70 فی الآخرہ و 30 فی الدنیا، ان میں سے 70 حاجتیں 70 نیڈز آخرت کی ہیں اور 30 دنیا کی۔ آج جمعہ ہے، یوم مشہود ہے۔ حدیث پاک میں فرائیڈے کو یوم مشہود بھی کہا گیا ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے یشہدہ الملائکہ، آج کے دن اسپیشلی اینجلس فرشتے اعمال پر گواہ ہوتے ہیں۔ جو بھی بندہ عمل کرتا ہے تو فرشتے لکھتے ہیں، لیکن آج کے دن ہونے والے اعمال کو اسپیشلی فوکس کیا جاتا ہے۔ تو درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل فرما لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا ٹاپک بخاری و مسلم کی ایک حدیث پاک ہے، جس میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 رائٹس، 5 حق مینشن کیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ ایسی کوئی نیریشن جس کو سیدنا امام بخاری اور مسلم رحمہم اللہ دونوں ہی رپورٹ کریں، روایت کریں، اور ان کا نیریٹر بھی ایک ہی ہو، ایسی حدیث پاک کو متفق علیہ کہا جاتا ہے۔ سو دس نیریشن از متفق علیہ، مین امام بخاری و مسلم agreed from one narrator on this narration, and it is also reported in Mishkat Sharif, Kitab al-Janaiz. Narrator of this narration is Sayyiduna Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. So Sayyiduna Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu is the biggest narrator of the narrations of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. His narrations more than 7,000. اور یہ تعداد صحابہ کرام میں سب سے زیادہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 7,275 7,275 نریشنز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رپورٹ کی، تو یہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلمی علی المسلمی 5۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رائٹس آف اے مسلم آن ادر مسلم آف 5۔ یہ یاد رہے کہ جو اس حدیث پاک میں رائٹس کا بیان ہے، یہ اسپیشلی فوکس کیا گیا ہے ان رائٹس کو کہ جن کا یوزلی اور عام زندگی میں تعلق رہتا ہے، ورنہ جیسے جیسے کسی کی ریلیشنز بڑھیں گے تو حق بھی ویسے ویسے بڑھیں گے۔ جیسے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بک لٹ مشعلۃ الارشاد فی حقوق الاولاد، دس بک لٹ ریگارڈنگ رائٹس آف اولاد، چلڈرن، آپ کے جو اولاد ہے
اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے یہ بکلیٹ لکھا ہے، اور اس میں آپ نے 80 رائٹس، اولاد کے 80 حق بیان فرمائے۔ تو اس حدیث پاک میں 5 ان رائٹس کا ذکر ہے کہ جن کا عام زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رد السلام و اجابت الدعوہ و تشمیت العاطس و اتباع الجنائز و عیادت المریض او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 5 رائٹس جو اس حدیث پاک میں ذکر ہوئے، ان میں سے پہلا حق بیان فرمایا ہے رد السلام، ریپلائنگ ٹو سلام۔ اگر کوئی مسلمان دوسرے سے ملے، ملاقات ہو، تو سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے سلام، اول سلام بعد کلام۔ آپ کی باقی ساری ٹاک، باقی ساری گفتگو سلام کے بعد ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے سلام کریں۔ ہمارے ہاں سلام کو پرفارم کرنے کے، ادا کرنے کے عام طور پر 2 طریقے، زبان کے ساتھ اور ان ریٹن۔ تو لکھ کر بھی سلام کیا جاتا ہے اور زبان سے بھی سلام کیا جاتا ہے۔ چونکہ موبائل فون کا استعمال بہت زیادہ ہے، تو موبائل فون پر بھی سلام لکھ کر بھیجا جاتا ہے۔ ویسے ون بیسک رولنگ، شریعت کا ایک بنیادی اصول یہ بھی یاد رکھیں، القلم احد اللسانین، پین، قلم 2 زبانوں میں سے ایک ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی قلم سے جو الفاظ نکلیں گے، جو کچھ آپ لکھیں گے، تو ان کے احکام بہت ساری صورتوں میں زبان کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ون پرسن ڈیوورس ٹو his wife in written, like on WhatsApp، موبائل، انسٹاگرام، جو کچھ بھی ہے اس پہ اس نے لکھ کر ڈیورس کیا ہے، تو یہ طلاق ہو جائے گی، کیونکہ لکھے ہوئے الفاظ کا وہی حکم ہوتا ہے بہت ساری صورتوں میں جو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا ہے۔ تو اسی طرح سلام جو ہے یہ بھی لکھ کر بھیجا جاتا ہے، لیکن نالج نہ ہونے کی وجہ سے ہم جو سلام لکھ کر بھیجتے ہیں تو اس میں ایسے الفاظ لکھ جاتے ہیں کہ جو شریعت الاؤ نہیں کرتی۔ جیسے آپ رومن میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ نہیں لکھ سکتے، اسکالرس نے اس سے منع کیا ہے۔ ہاں، جسٹ ورڈ سلام، SALAM، یا اور کوئی اسپیلنگز ہیں اس کے SALAAM، اس کے ساتھ لکھیں۔ جسٹ اتنا لکھنے کی اجازت ہے، چاہے وہ سلام کرنے میں ہو یا رپلائی کرنے میں ہو، لیکن کمپلیٹلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کمپلیٹ سنٹینس آپ رومن میں نہیں لکھ سکتے، یہ الاؤ نہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ عربک ورڈز، سنٹینسز جن کو آپ عام طور پر دیکھتے ہیں، لکھتے ہیں، وہ رومن کے اندر لکھے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمد للہ رب العالمین، اور بعض لوگ تو پوری سورہ اخلاص، کمپلیٹ سورۃ الفاتحہ اس طرح بھی لکھ کر آگے فارورڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو دس از ناٹ الاؤڈ، بٹ رائٹنگ قرآن ان رومن ورڈنگز دس از حرام، کیونکہ عربی کے کلمات کو آپ اور کسی اس طرح کی زبان میں کنورٹ کریں گے، عربی ہی الفاظ کو، تو اس سے اس کی میننگ چینج ہو جائے گی، اور میننگ چینج ہونے کی صورتوں میں بہت ساری صورتیں ایسے بھی بنیں گی کہ جو قطعی طور پر حرام ہوں گی، معنی ہی تبدیل ہو جائے گا۔ میں صرف میننگ کی چینجنگ کے حوالے سے ایک آپ کو ٹچ دے رہا ہوں، جیسے ورڈ قل، قل سورہ اخلاص کا پہلا ورڈ ہے، اور قل کا مطلب ہے کہہ دو، سے کہہ دو، لیکن اگر اسی لفظ کو کاف کے ساتھ آپ پروناؤنس کریں گے
کل کہیں گے تو اس کا مطلب ہے ایٹ، کھا لو. تو ایک ہی ورڈ لیٹر کی ڈفرنس سے اس کی میننگ بالکل چینج ہو گئی. قرآن نے یہ فرمایا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، لیکن آپ کہہ دو کی جگہ کھا لو کو پروناؤنس کریں گے تو معنی کس قدر چینج ہو جائے گا. اس طرح نماز میں پڑھنے کی صورت میں نماز بھی فاسد ہو جائے گی. تو جب آپ کسی کو سلام لکھ کر بھیجیں تو پلیز اس کو عربی ہی میں لکھیں. یہی آپ ترجیح رکھیں، اسی کو پریورٹی دیں کہ آپ نے اس کو عربک ہی میں لکھنا ہے. اور اس کے لیے آپ اگر کوشش کریں گے تو آپ کو اس کی جو ویکیبلری ہے وہ عربی میں دستیاب ہو سکتی ہے، موبائل میں بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے اس کو. تو اس کے ذریعے آپ سلام لکھ کر بھیجیں. اگر ایسا نہیں ہے اور آپ نے رومن ہی میں لکھنا ہے تو جسٹ ورڈ سلام اونلی، یہ آپ کو الاؤ ہے کہ آپ رومن میں لکھیں اور جواب میں بھی ویسا ہی لکھ دیں. اگر آپ سلام کہہ رہے ہیں اور جواباً بھی سلام ہی دے رہے لکھ رہے، اٹ از انف، یہ کافی ہے، سلام بھی ہو جائے گا جواب بھی ہو جائے گا. تو ایک مسلمان کے دوسرے پر 5 حق ہیں اور ان میں سے ایک حق سلام کرنا ہے. تو سلام کو عام کریں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو ان دونوں پر اللہ پاک کی 100 رحمتیں نازل ہوتی اور ان میں سے 90 بلیسنگ، 90 رحمتیں اس کے لیے ہیں جو پہلے سلام کرتا ہے. تو موبائل پہ بھی اگر سلام لکھ کر بھیجنا ہے اٹ از اوکے، زبان سے سلام کرنا ہے اٹ از اوکے. اور یہ یاد رہے کہ سلام کو رپلائی کرنا یہ واجب ہے. یہ سلام کرنے سے بھی بڑا عمل ہے بظاہر، لیکن علماء کہتے ہیں کہ واجب کا مرتبہ سنت سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن سلام میں پہل کرنے کا عمل ایسی سنت ہے جو اس کے جواب دینے کے واجب سے بھی افضل ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ سلام میں پہل کرنا تکبر کو توڑ دیتا ہے. تو یہ تکبر کا توڑ بھی ہے. سلام کو عام کریں. سلام جہاں جہاں مسلمان آپ کو ملتے ہیں کوشش کریں کہ ان کو سلام کیا جائے. اچھا، سلام کو زبان سے پروناؤنس کرتے ہوئے بھی کچھ احتیاطیں رکھیں. بعض لوگ سلام کو زبان سے پروناؤنس کرتے ہوئے بھی ایسی مسٹیکس کر جاتے ہیں جس سے اس کی میننگ چینج ہو جاتی ہے. جیسے بعض لوگ سلام کرتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، تو یہ ورڈ پہ غور کریں. السلام علیکم، سام اور لیکم یہ سلام کے الفاظ نہیں ہیں. سام دس مین سڈنلی، سڈن ڈیتھ، اچانک موت، اچانک ہلاکت و بربادی کو بھی سام کہا جاتا ہے. تو آپ دوسرے مسلمان کو سلامتی کی دعا دینے لگے ہیں تو آپ اپنی زبان کو اس احتیاط سے یوز کریں کہ اس کی میننگ چینج نہ ہو جائے. ساما اور لیکم، اور لیکم تو ورڈ بنے گا بھی نہیں. علیکم، آئین کو صحیح پروناؤنس کریں. السلام علیکم، ایک دفعہ کہیے ذرا، السلام علیکم، کہ آئندہ سے سلام کرتے ہوئے احتیاط کے ساتھ یہ کلمات ادا کرنے کی عادت بنے. مجھے اندازہ ہے کہ جس کی بہت سارے سالوں سے ایک عادت بنی ہو سلام کرنے کی تو یکدم اس کا چینج ہونا مشکل ہے. لیکن اگر آپ ذہن میں رکھ کر اس پر کوشش کریں گے، ایفرٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ پروناؤنس صحیح طرح سے ہو جائے گا. السلام علیکم. پھر بعض لوگ سلام کے الفاظ میں ایسا اضافہ کرتے ہیں کہ جو درست نہیں ہے. جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، یہ کہنا اگرچہ جائز ہے لیکن جو مسنون کلمات ہیں وہ اتنے ہی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بس. ورڈ مغفرتہ اس کو ایڈ نہ کیا جائے. یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فتویٰ ہے. ان کی تحقیق یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سلام کے بہترین الفاظ ہیں. آپ گھر میں داخل ہوں
تو پلیز اس کی بھی عادت بنائیں کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی سلام کیا جائے. گھر والوں کو بھی سلامتی کی حاجت ہے. اور بعض لوگ اس سے ہیزیٹیٹ ہیں کہ ہم اپنی بیوی کو سلام کیسے کریں. ہمارے ہاں پنجابی کلچر میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سلام کرنے سے بندہ بیوی کے نیچے لگ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. جیسے آپ دوسرے مسلمز کو سلام کر سکتے ہیں بالکل ویسے ہی بیوی کو بھی سلام کر سکتے ہیں. اور بیوی کو سلام کرنا یہ سنت سے ثابت ہے. تو میں نے آج اس حدیث پاک کے پہلے حصے رد السلام اس کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں. ورنہ اس کے اندر کتنے حقوق بیان ہوئے ہیں؟ 5. ابھی باقی حقوق جو ہیں ان کے بارے میں گفتگو نہیں ہو سکی، لیکن میں صرف ان حقوق کا ذکر پھر کر دیتا ہوں تاکہ بعد میں آنے والے سن لیں کہ حدیث پاک میں ایک مسلمان کے دوسرے پر 5 حق مینشن کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک سلام کا جواب دینا ہے، ایک کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہنا یہ بھی مسلمان کا حق ہے. تیسرا حق دعوت کو قبول کرنا جبکہ وہ جائز دعوت ہو. چوتھا حق مریض کی عیادت کرنا. اور 5واں حق مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا. ایک اسپیشل اناؤنسمنٹ، ماشاءاللہ قربانی کی ایام ہیں اور الحمدللہ تعالی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے قربانی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ماشاءاللہ ہر سال کثیر تعداد میں عاشقان رسول اپنی قربانیاں کرتے ہیں، یہاں سے پاکستان میں قربانیاں کرواتے ہیں. تو دعوت اسلامی کے تھرو قربانیاں کرنے میں ایک آسانی یہ ہے کہ آپ کی قربانی انشاءاللہ شرعی تقاضوں کے مطابق اللہ کی رحمت سے ہو جائے گی. تو جو بھائی قربانی کروانا چاہتے ہوں وہ حاجی عبدالقدیر یا حاجی ندیم یا ہمارے امام صاحب ویس بھائی ان سے کانٹیکٹ کر لیں. اور اپنے شیئرز ہیں یا ویسے آپ گوٹ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو بھی ان کے ساتھ رابطہ فرما کے آپ ترکیب فرما سکتے ہیں. ایک اور عرض ہے کہ ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کا یہ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پر ریلیجن ایجوکیشن فی سبیل اللہ دی جاتی ہے. درس نظامی ہوتا ہے، قرآن، تفسیر، حدیث، اصول تفسیر، فقہ، اصول فقہ، بلاغت، منطق، صرف، نحو، اس طرح کے علوم یہاں پر سکھائے جاتے ہیں. بریڈ فورڈ میں ہمارا جامعۃ المدینہ ود بورڈنگ ماشاءاللہ پچھلے کئی سال سے کام کر رہا ہے. اسی طرح اور سٹیز قریبی جو ہیں جیسے بلیک برن ہے، راچ ڈیل ہے، برمنگھم ہے، یہاں پر بھی جامعۃ المدینہ قائم ہے. تو میں آپ سے عرض کروں گا آپ کوشش فرما کے اپنے بچوں کو جن کی ایج +16 ہو آپ جامعۃ المدینہ میں ان کو داخل کروائیں. اللہ کریم آپ سب کو دونوں جہاں میں برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے. انشاءاللہ میرا ارادہ ہے مدنی قافلے میں سفر کرنے کا بھی. آج فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے آپ میں سے جس سے ہو سکے وہ بھی مدنی قافلے میں سفر کی نیت فرما لے. اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں میں برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے.
عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك